یوں آتا ہے کہ دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک قسم دنیا میں وہ ہے کہ جس کے نصیب میں اللہ نے مال لکھا ہے اور وہ مالدار ہے، اس لیے کہ مال کا تعلق عقل سے نہیں ہے اور مال کا تعلق محنت سے بھی نہیں ہے، بلکہ مال کا تعلق صرف اللہ کی تقسیم سے ہے۔ اللہ نے جس کے لیے زیادہ مال لکھا ہے اور اللہ اس کے اسباب اس کے لیے پیدا فرماتے، لیکن فرمایا مال ملنے کے بعد اس نے اپنی جان کو دین کے حاصل کرنے میں اور دین کو زندگی میں لانے میں لگایا، اس لیے کہ زندگی میں دین جو آئے گا وہ جان کھپانے سے آئے گا اور جان لگانے سے آئے گا۔ ایک آدمی پورے دارالعلوم کا خرچ اٹھائے تو اس کا ثواب تو ملے گا، لیکن سورہ فاتحہ اس کی اسی وقت یاد ہوگی جب خود بیٹھ کر یاد کرے گا۔ لہذا اس نے اپنی جان لگا کر کے دین کو حاصل کیا۔ جب دین حاصل ہو گیا اس کو تو اب اس کو پتا چل گیا کہ جان مال لگانے کی کیا جگہیں ہیں، لہذا یہ اپنی جان اور مال کو دعوت کے تقاضوں پر، عبادت کے تقاضوں پر، اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچانے کے اوپر اپنی جان اور مال کو خرچ کر رہا ہے۔ فرمایا ایک قسم دنیا میں وہ ہے کہ مالدار بھی ہے اور دیندار بھی ہے۔ فرمایا دوسری قسم وہ ہے کہ اس کے نصیب میں اللہ نے مال کم لکھا ہے تو مال کم ہے، لیکن اس نے جان لگا کر کے دین کو حاصل کیا، اس لیے کہ دین کو حاصل کرنے کے لیے مال کی کم ضرورت پڑتی ہے، جان لگانے کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، اور جان لگا دو دین حاصل ہو جائے گا چاہے مال کتنا ہی کم کیوں نہ ہو۔ اسی لیے شروع زمانے میں ایک جماعت چلہ لگا کر کے واپس آئی تو اس کی کارگزاری پوچھی گئی کہ چلے میں ہر آدمی کا کتنا خرچ ہوا، تو جماعت کے ساتھیوں نے یہ بتایا کہ پورے چلے میں ہر ساتھی کا صرف 2 روپیہ خرچ ہوا، 2 روپے کا چلہ۔ تو ان سے کہا گیا کہ سب جگہ دعوتیں ہوتی ہوگی اور گاڑی مسجد کے سامنے کھڑی ہوتی ہوگی جو لے کر دوسری جگہ لے جاتی ہوگی۔ کہا نہ گاڑی نہ دعوت، اس لیے کہ کام کا شروع زمانہ تو دھکے کھانے کا ہی زمانہ تھا، مسجد سے بھی دھکے مارے جاتے تھے کہ بھئی مسجد ناپاک کر دیں گے، اس کو دھو، تو دعوت کہاں سے ہوگی؟ کہا پھر چلہ کیسے لگائے؟ کہا چلہ ایسے لگائے کہ تہجد پڑھ کر ہم پیدل چلنا شروع کرتے تھے اور جہاں جانا ہوتا تھا وہاں گھنٹوں پیدل چل کر وہاں پہنچتے تھے اور پہنچ کر وہاں کام شروع کرتے، تعلیم میں ہیں، گشتیں ہیں، تشکیلیں ہیں، ملاقاتیں ہیں، یہاں تک کہ 2 بجے کے قریب ساتھیوں میں سے کوئی ایک ساتھی کسی باغ میں جا کر امرود کی ایک ٹوکری چند پیسوں میں لے کر آ جاتا تھا۔ ہمارے یہاں ایک علاقہ ہے جہاں امرود بہت ہوتے ہیں اور سیزن میں بہت سستے ہوتے ہیں، چند پیسوں میں مل جاتے ہیں، تو فرمایا وہ ٹوکری لے کر کے آ جاتا تھا، سارے ساتھی بیٹھ کر کے وہ امرود کھا لیتے، یہی ناشتہ ہے، یہی دوپہر کا کھانا ہے، وہی رات کا کھانا ہے۔ پورے 40 دن میں سواری پر سوار نہیں ہوئے اور پورے 40 دن میں ایک وقت صرف امرود کھائے اور ایک آدمی کا خرچہ صرف 2 روپیہ ہوا اور کام پورا ہو گیا چلہ۔ اس لیے اس نے اپنی جان لگا کر غریب نے دین کو حاصل کر دیا۔ تو دین اسے یہ بتائے گا کہ غربت میں بڑے سے بڑے درجات کیسے حاصل ہو سکتے ہیں، لہذا یہ مالدار دیندار کو دیکھ کر اس کے دل میں ہر وقت میں یہ تمنا آتی ہے کہ اللہ نے مجھے بھی مال دیا ہوتا تو میں بھی دعوت کے تقاضوں پر، اندرون میں، بیرون میں، مقام میں، سارے تقاضوں پر ایسے اپنی جان اور مال کو لٹاتا جیسے یہ مالدار دیندار لگا رہا ہے۔ ایسا ہی عبادت میں ایسا ہی مجاہدہ کرتا جیسے یہ کر رہا ہے، اور اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچانے میں بھی اتنا ہی جان مال لگاتا جتنا یہ بھی لگاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَكِلَاهُمَا فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ، فرمایا اجر اور ثواب کے اعتبار سے یہ دونوں برابر ہے۔ اس مالدار دیندار کا جو اکرام اللہ فرمائیں گے، اس غریب کے اچھے صحیح جذبے کی بنیاد پر اللہ اس غریب کا وہی بھی اکرام کریں گے اس کے اچھے جذبے کی بنیاد پر جو مالدار کا اکرام ہوگا۔ اس لیے فرمایا دنیا میں یہ پہلی 2 قسمیں ہیں اور دونوں بہتر حالت میں ہیں۔ تیسری قسم وہ ہے کہ جس کے نصیب میں اللہ نے مال لکھا ہے اور وہ مالدار ہے، لیکن مال کے نشے میں آ کر کے اس نے اپنی جان کو دین کے حاصل کرنے پر نہیں لگایا۔ جب جان نہیں لگے گی تو مال سے تو دین زندگی میں آئے گا نہیں، اور جب دین نہیں آئے گا تو اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ بھئی مال کہاں خرچ کرنا چاہیے، اس لیے کہ دین ہی تو مصرف بتائے گا کہ بھئی اپنی جان مال لگانے کی کیا جگہیں ہیں کہ جہاں اللہ راضی ہو جائے، ہماری آخرت اچھے سے اچھی بن جائے۔ اب وہ اپنے مال کو خواہشات پر خرچ کرتا ہے اور اللہ کی مخلوق کو ستانے پر خرچ کرتا ہے اور گناہوں کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، عیاشی میں خرچ کرتا ہے، اس لیے کہ مالداری ہے اور دینداری نہیں ہے۔ فرمایا دوسرے دنیا میں تیسری قسم یہ ہے۔ چوتھی قسم فرمایا دنیا میں وہ ہے کہ جس کے نصیب میں اللہ نے مال نہیں لکھا لہذا وہ غریب ہے، لیکن جان لگا کر اس نے دین بھی نہیں حاصل کیا،
جب دین نہیں آیا تو اس کو معلوم نہیں ہے کہ غربت میں کامیابی کیسے حاصل کی جا سکتی، لہٰذا یہ مالدار بے دین کو دیکھ کر یہ رال ٹپکاتا ہے، اور ہر وقت میں اس کے اندر میں ایک کوہ اٹھتی ہے کہ کاش میرے پاس میں بھی ایسا مال ہوتا تو میں بھی ایسے سارے کام کرتا جیسے یہ مالدار بے دین کر رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَكِلَاهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَا، فرمایا وبال کے اعتبار سے اور پکڑ کے اعتبار سے اور عذاب کے اعتبار سے یہ دونوں برابر ہے۔ جو مالدار بے دین کی جو پکڑ ہوگی وہی پکڑ اس غریب کی اس کے اندر کے اس غلط جذبے کی بنیاد پر ہوگی۔ اس لیے میرے محترم دوستو، بنیادی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ کے یہاں سے جو حال بھی ہے اس حال میں دینداری پر کامیابی ہے، بے دینی کے ساتھ ناکامی ہے۔ کیا مال سے دین کے حصول پر اثر پڑتا ہے؟ مولانا عبد الرحمن صاحب کا بہت زبردست بیان۔ مزید ایسے بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل بیانات کلپس کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔